أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما فرطنا في الكتاب من شيء صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم القرآن حجة لك أو عليك أو كما قال عليه الصلاة والسلام. سامعین محترم، آج میں آپ حضرات کے سامنے جس عنوان پر لب کشی کرنا چاہتا ہوں وہ جامعیت قرآن کے عنوان سے معمول ہے. دعا ہے اللہ رب العزت سے کہ مجھے حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے. سامعین محترم، دنیا میں مختلف قسم کی کتابیں پائی جاتی ہیں، لیکن یہ کتابیں کسی ایک علم یا فن پر لکھی جاتی ہیں. کوئی کتاب مذہب کے بارے میں ہوتی ہے لیکن اس میں معاشیات کا کوئی ذکر نہیں ہوتا. کوئی کتاب معاشیات کے بارے میں ہوتی ہے لیکن اس میں نفسیات کا تذکرہ نہیں ہوتا. کوئی کتاب نفسیات کے بارے میں ہوتی ہے لیکن اس میں اخلاقیات کی طرف اشارہ تک نہیں ہوتا. کوئی کتاب اخلاقیات کے بارے میں ہوتی ہے لیکن اس میں علم فلکیات نہیں ہوتا. کوئی کتاب فلکیات کے بارے میں ہوتی ہے لیکن اس میں علم کیمیا نہیں ہوتا. کوئی کتاب کیمیا کے بارے میں ہوتی ہے لیکن اس میں علم ارضیات نہیں ہوتا. کوئی کتاب ارضیات کے بارے میں ہوتی ہے لیکن اس میں سیاست کا ذکر نہیں ہوتا. کوئی کتاب سیاست کے بارے میں ہوتی ہے لیکن اس میں عبادات کا ذکر نہیں ہوتا. کوئی کتاب عبادات کے بارے میں ہوتی ہے لیکن اس میں تاریخ کا بیان نہیں ہوتا. کوئی کتاب تاریخ کے بارے میں ہوتی ہے لیکن اس میں انسان کے مبدا اور معاد سے بحث نہیں ہوتی. پھر ان کتابوں میں جو کچھ بیان کیا جاتا ہے وہ شک و شبہ سے پاک نہیں ہوتا. بارہا ایسا ہوا، ایک محقق نے، ایک مصنف نے، ایک مؤرخ نے بڑے دھڑلے سے دنیا کے سامنے ایک نظریہ پیش کیا، لیکن کچھ عرصہ گزرنے کے بعد دوسرے اہل علم نے اس نظریہ کو غلط ثابت کر دیا. لیکن آئیے میں آپ کا تعارف ایک ایسی کتاب سے کراؤں جس کا ہر لفظ محفوظ ہے، جس کی ہر بات پکی ہے، جس کا پیش کردہ نظریہ شک و شبہ سے بالاتر ہے، جس کی ہر پیشن گوئی یقینی ہے، جس کی بات کو کوئی مئی کلال جھوٹا ثابت نہیں کر سکا، جس کا مشرق و مغرب کو چیلنج ہے کہ آؤ میری کسی خبر کو، میری کسی پیشن گوئی کو جھوٹا ثابت کر کے دکھاؤ. لیکن آج تک کسی عربی اور اجمی کو، کسی امریکی اور روسی کو، کسی افریقی اور ایشیائی کو اس چیلنج کو قبول کرنے کی جرات نہیں ہوئی. پھر یہ ایک ایسی کتاب ہے جس میں ہر مفید علم کی اصل اور بنیاد پائی جاتی ہے. اس کتاب میں تاریخ بھی ہے، قصص بھی ہیں، علم وعظ و کتابت بھی ہے، علم میراث بھی ہے، علم معانی بھی ہے، علم مواقیت بھی ہے، علم بیان، علم بدیع بھی ہے، نحو اور صرف بھی ہے، قراءت اور تجوید بھی ہے، علم کلام اور اصول بھی ہے. تلاش کرنے والوں نے اس کتاب میں سائنس، طب اور کیمیا اور نجوم کے اصول تلاش کیے ہیں. تحقیق کرنے والوں نے اس کتاب سے فلکیات و ارضیات کے علوم اخذ کیے ہیں. تلاش کرنے والوں نے اس کتاب سے علم حیت، جبر و مقابلہ اور مناظرہ کے قواعد حاصل کیے ہیں. حقیقت میں قرآن نے ہر ایسے علم و فن کی نشاندہی کی ہے جس پر انسانی زندگی کا انحصار ہو سکتا ہے، اور اس کتاب میں تمام آسمانی کتابوں کے علوم و معارف جمع کر دیے گئے ہیں. داماد رسول حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے 104 کتابیں نازل فرمائی ہیں جن میں کائنات کے تمام علوم و معارف کو بیان کر دیا. پھر ان تمام علوم کو تورات، زبور، انجیل اور قرآن میں جمع کر دیا. پھر تورات، زبور، انجیل کے علوم و معارف کو قرآن کریم میں جمع فرما دیا. اس لیے یہ بات بلا خوف تردید کہی جا سکتی ہے کہ یہ کتاب دنیا کی جامع ترین کتاب ہے. سامعین محترم، کسی بھی آسمانی اور غیر آسمانی کتاب میں اتنی صحت کے ساتھ، اتنی قطعیت کے ساتھ، اتنے یقین کے ساتھ، اتنے علوم و معارف بیان نہیں کیے گئے جتنے قرآن کریم میں بیان کیے گئے ہیں. انسانوں کا مرتب کردہ کوئی بڑے سے بڑا انسائکلوپیڈیا بھی جامعیت اور قطعیت میں قرآن کا مقابلہ نہیں کر سکتا. اس لیے کہ قرآن آفاقی ہے، یہ زمان و مکان میں مقید اور محدود ہے. قرآن کائناتی ہے، یہ کتابیں ارضیاتی ہیں. قرآن ابدی اور سرمدی ہے، یہ آتی اور فانی ہے. قرآن کلی ہے، یہ جزئی ہے. قرآن حتمی ہے، یہ قابل تغیر ہے. قرآن قطعی ہے، یہ مشکوک ہے. قرآن رب الناس کی تعریف ہے، یہ عوام الناس کی تصنیف ہے. قرآن اس علام الغیوب کا کلام ہے جس کی نظر ماضی، حال اور مستقبل پر یکساں ہے. اس لیے کہ قرآن میں ہر زمانے کے لیے ہدایات ہیں اور ہر زمانے کے علوم و فنون کی بنیادی ہیں. انسانی زندگی کا کوئی پہلو ایسا نہیں جس سے قرآن نے بحث نہ کی ہو، خواہ مادی اور جسمانی پہلو ہو، یا آئلی اور خاندانی پہلو ہو، یا تعلیمی اور ثقافتی پہلو ہو، یا معاشی اور سیاسی پہلو ہو، یا جنگ اور امن کا پہلو ہو، یا حکومت اور سلطنت کا پہلو ہو. ہر پہلو سے قرآن بحث کرتا ہے. سامعین محترم، علماء کہتے ہیں قرآن میں 1000 آیتیں امر کی ہیں، 1000 آیتیں نہیں کی ہیں، 1000 آیتیں وعدہ کی ہیں، 1000 آیتیں وعید کی ہیں، 1000 آیتیں امثال کی ہیں، 1000
کی ہیں، 250 آیتیں تحلیل کی ہیں، 250 آیتیں تحریم کی ہیں، 100 آیتیں تسبیح کی ہیں اور 66 آیتیں متفرق مضامین کی ہیں۔ قاضی ابوبکر بن عبی نے اپنی کتاب قانون الطبیب میں لکھا ہے کہ قرآن کے کلمات کی تعداد 70,450 ہے اور ہر کلمہ کسی نہ کسی مستقل علم اور فن کی بنیاد ہے۔ تو گویا وہ علوم جو قرآن سے حاصل ہوتے ہیں ان کی تعداد 70,450 ہے۔ فقہ قاضی سے کہتے ہیں کہ قرآن علوم کی تعداد اس سے بھی زیادہ ہے، اس لیے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کی ہے۔ آپ نے فرمایا قرآن کے ہر حرف کا ایک ظاہر ہے اور ایک باطن ہے، پھر ہر ظاہر اور باطن کے لیے ایک حد آغاز ہے اور حد اختتام ہے۔ تو گویا قرآن کے ہر حرف کے 4 پہلو ہیں۔ تو جب ہم 70,450 کو 4 سے ضرب دیں گے تو قرآن علوم کی تعداد کم از کم 3,09,800 ہو جائے گی۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن حکیم میں دعویٰ کیا ہے کہ اس کائنات میں کوئی خشک اور تاک چیز ایسی نہیں جس کا بیان اس کتاب مقدس میں موجود نہ ہو۔ یہ الگ بات ہے کہ ہماری آنکھوں پر جہالت کا پردہ ہونے کی وجہ سے ہمیں علوم دکھائی نہ دے، لیکن جو لوگ گناہوں کو یکسر چھوڑ دیتے ہیں اور اپنے سینوں کو معرفت کے نور سے چمکا لیتے ہیں، اور جن لوگوں کو نور بصیرت حاصل ہو جاتا ہے انہیں ایک ایک لفظ میں معنی کا دریا موجن دکھائی دیتا ہے۔ لیکن میرے دوستو، ہمارے لیے یہ انتہائی شرم کی بات ہے کہ ہمارے پاس ایسی جامع ترین کتاب موجود ہے، لیکن پھر بھی ہم اپنی سیاسی اور معاشی اور معاشرتی اصلاح کے لیے غیروں کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ وہ لوگ کتنے احمق ہیں جو اپنی پیاس بجھانے کے لیے صاف شفاف چشمے کو چھوڑ کر گندے تالاب کی طرف دھکتے، اپنی پیٹ کی آگ بجھانے کے لیے پاک اور حرام کھانے کو چھوڑ کر مردار کی طرف دوڑیں۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس عظیم اور جامع ترین کتاب قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں سے اتنا ہی کہوں گا، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر، وما علینا الا البلاغ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔